خدا کا الہام اور کلام بنی نوع انسان کی نصیحت اور ہدایت کے لیے دنیا کے اندر آیا۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شلوم اور السلام علیکم۔ اپنے آج کے پروگرام کا آغاز اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں سلامتی کے ساتھ ہوں اور خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، آج کا موضوع بہت ہی اہم ترین ہے اور امید واسق رکھتے ہیں کہ آپ جیسے پہلے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں، آج بھی بڑی توجہ کے ساتھ اس موضوع کو سنیں گے اور برکت پائیں گے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا دنیا کے اندر جو بھی مذاہب ہیں وہ اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے تبلیغ بھی کرتے ہیں، لیکن خاص طور پہ مذہب اسلام، ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اپنے مذہب، اپنے عقیدے، اپنے دین کو سب سے زیادہ سپریم قرار دیتے ہیں اور اپنے علاوہ وہ تمام اور لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں، اور کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، اور اس کی ذات جو خدا کی قدوسیت ہے، خدا کی ذات اور اس کی صفات کا انکار کرنے والا، اور اس طرح سے اور بھی عقیدوں کی نفی کرنے والے کو اہل اسلام کافر کہتے ہیں۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے اس ہفتے کا وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے کہ مسلمان کون؟ یعنی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ کافر ہیں، وہ بھی کافر ہیں، اور فلاں مذہب کے لوگ بھی کافر ہیں، فلاں عقیدے کے لوگ بھی کافر ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا کیا کافی ہے؟ کیا قرآن شریف اس کی تائید کرتا ہے؟ یا قرآن شریف از خود کس کو مسلمان کہتا ہے؟ اور پھر اس کے جو معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ اور مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور پورے قرآن شریف میں اس کے متعلق اور ذخیرہ احادیث کے اندر کیا کچھ بیان کیا گیا ہے؟ تو اس لیے ہم نے ابتدا ہی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیا ہے کہ ہمارا ٹاپک چونکہ بہت اہم ہے اور اس کا نام ہے مسلمان کون، یعنی صحیح معنوں میں کون مسلمان ہو سکتا ہے، ہم کس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ تو لفظ مسلم کے اوپر یا مسلمان کے اوپر یا مسلمون کے اوپر جو ہے وہ کافی بحث موجود ہے، لیکن ہم چونکہ اس لفظ کے ساتھ ہی اور اس کے معنی کے اعتبار سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، تو قرآن شریف میں گویا کوئی بہت ہی مقامات پر لگ بھگ 140 مقامات میں 16 مختلف انداز یا زاویوں سے یا طریقوں سے لفظ مسلم، مسلمون کا اور پھر سلم کا استعمال ہوا ہے، اور دیگر الفاظ جو اس سے ملتے جلتے ہیں ان کا الفاظ 100 کم و بیش 40 مرتبہ قرآن شریف میں یہ لفظ 16 مختلف صورتوں کے اندر آیا ہے۔ اس کے معنی جو ہیں وہ عام فہم کرنے کے لیے اپنے ٹاپک کو، اس کے معنی ہے مطیع، فرما بردار کے، اور اپنی گردن اللہ کی رضا کے لیے اس کے آگے جھکا دینے والے کو مسلمان کہا گیا ہے، یا مسلمان آپ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جو سرتابی کرے گا وہ مسلمان نہیں۔ تو مسلمان جو ہونا ہے یہ ایک صفت کے طور پر بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ایسے شخص کی ایسی صفت جس میں وہ اللہ کا، رب کا، خدائے قدوس کا مطیع ہو، فرما بردار ہو، اور اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے۔ انگلش کے اندر اس کو جو ہے وہ انہی الفاظ کو مختلف نام دیے گئے، مختلف الفاظوں سے یاد کیا گیا ہے، یعنی سبمیشن بھی اس سے مراد پورے قرآن شریف میں، جیسے ہم نے کہا کہ 140 مرتبہ 16 مختلف
زاویوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو کہیں اس کا معنی، بلکہ عمومی طور پر اس کا معنی جو ہے وہ سبمیشن لیا گیا ہے، سبمٹ کرنا لیا گیا ہے، سبمیٹڈ ون، اور سبمسو ون بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور کہیں کہیں اس کا مطلب جو ہے وہ سرنڈر کرنا، اور پیس کا لفظ آپ نے سنا ہوگا جس کو ہم امن کہتے ہیں، اور سین لام سالم کا جو لفظ ہے اس سے مراد لیا گیا ہے۔ تو گویا یہ ہم نے ابتدائیہ عرض کر دیا ہے کہ قرآن شریف میں کتنی بار اس طرح کے مسلمات کا لفظ، مسلمون کا لفظ، سلم کا لفظ، اور پھر جو مسلم اور مسلمون کے الفاظ ہیں وہ کتنی بار استعمال ہوئے ہیں، اور کتنی مختلف صورتوں کے اندر، 16 مختلف صورتوں کے اندر استعمال ہوئے ہیں، لیکن زیادہ مرتبہ اس کا جو مطلب لیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ متی، فرما بردار، جھک جانے والا، سرنڈر کر دینے والا، اور سبمسو ون، اور سبمیشن بھی اس سے مراد لی گئی ہے، اور پیس بھی، اور پھر سرنڈر کرنا بھی اس سے مراد لیا گیا ہے۔ اب ہم چند باتیں جو ہے وہ ابتدا میں ہی عرض کر دیتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی جو تعریف جب آپ سنیں گے تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ عالم اسلام کے گویا بہت سارے مسائل ہیں، اور اگرچہ ہم تمام مسائل کے اوپر آج تو روشنی نہیں ڈال سکتے، لیکن رفتہ رفتہ آنے والے ہفتوں کے اندر ہم ان کے اوپر یقیناً روشنی ڈالیں گے۔ اور یہ جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے مسلمان کون، اور اس کو سننے کے لیے آپ کو ہمارے آنے والے ہفتوں کے پروگرامز کو دیکھنا پڑے گا، تاکہ آپ بڑی تسلی کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکیں، اور ہمیشہ ایک روب، ایک دبدبہ جو آپ کے اوپر جمایا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ جب سنیں گے تو آپ حقیقت سے واقف ہوں گے۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ عالم اسلام کے پوری مسلم دنیا کے بہت سارے مسائل ہیں، اور ان میں یاد رکھیے کہ معاشی مسائل بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، کلچرل پرابلم بھی ہیں، پھر آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، اور گویا یہ میں سچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے آپس میں جو مسائل ہیں یا جھگڑے ہیں یہ اتنے ہی پرانے ہیں جتنا کہ اسلام پرانا ہے۔ اور اگر آپ نے مزید تحقیق کرنی ہو یا واقف ہونا ہو تو آپ ضرور تاریخ پڑھیے گا خاندان بنو امیہ کی اور خاندان بنو ہاشم کی، اور پھر اسی طرح سے پیغمبر اسلام جناب محمد جو ہیں ان کے ساتھ جو رویہ تھا ان کے اپنے قبائل کا، اور پھر آپ کی وفات کے بعد جو صحابہ کرام کو جو ہے ان کے کمپینینز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے اندر بدترین ڈویژن پیدا ہوئی، اور شیعان معاویہ اور شیعان علی، یعنی دو گروہ مسلمانوں کے مین ہو گئے، شیعہ مسلم اور گویا خاندان بنو امیہ کے ماننے والے سنی مسلم، جو ہے وہ دو واضح گروپ تھے، اور اس کے اوپر قتل و غارت بھی ہوئی۔ اور اسی سلسلے کی کڑی میں جناب حضرت عمر سیکنڈ کیلف آف اسلام کو قتل کر دیا گیا، پھر جناب حضرت عثمان تھرڈ کیلف آف اسلام کو، اور اسی طرح حضرت علی فورتھ کیلف آف اسلام کو، اور جناب امام حسن کو زہر کی موت آئی، اور پھر امام حسین کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو گویا مسائل بہت زیادہ ہیں، اور جتنا اسلام پرانا ہے اتنی ہی یہ مسائل کی قطار بھی پرانی ہے اور لمبی ہے، لیکن ان تمام مسائل میں سے ایک سوال، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے جو آپ کے ساتھ ہم پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، کہ ان سارے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، یعنی مسلمان کون ہے، اور کون سا شخص جو ہے وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے، اسے حق ہے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلائے، کیونکہ اسی کی تعریف کے فرق کے نتیجے میں کفر کے فتووں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا ہے جو تھمنے میں نہیں آتا ہے، اور بظاہر یہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور
ہر آئے روز میں مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر خود تفرقہ بازی کا کافی رجحان ہے، اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینے میں وہ کبھی بھی دریغ نہیں کرتے، کبھی بھی وقفہ نہیں کرتے ہیں، اور انتظار بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کون ہے، یا مسلمان کی تعریف کیا ہے، اور مسلمان کون کہلا سکتا ہے، اس کی تعریف کے فرق نے، یعنی فرق تعریفیں ہیں، اور فرق اس کی ڈیفینیشن نے کفر کے فتووں کا منہ کھول دیا ہے، اور یہ سلسلہ بہت ہی طویل ہوتا جا رہا ہے، بلکہ گمبھیر اور سخت ترین متشدد طور پر جو ہے یہ رویہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہر فرقہ کے نزدیک دوسرا فرقہ کافر ہے۔ یہ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے فتاواز کو، اور پھر جو ہے وہ اہل حدیث علماء کی آپ باتوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، اور اعلیٰ حضرت امام بریلوی احمد رضا خان صاحب کے فتاوا کو پڑھ کے دیکھ لیں، شیعہ کی کتب کو پڑھ کے دیکھ لیں، اور پھر دیگر جو حضرات ہیں سنی حنفی لوگ، ان کی بھی کتابوں کو پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک دوسرے کو وہ کافر قرار دیتے ہیں۔ اور ایک جو قاری ہے، ایک جو محقق ہے، تحقیق کرنے والا، متلاشی ہے، اس کے لیے بہت سارا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے معلوم کرے کہ کون مسلمان ہے، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل بریلوی سنی حضرات جو ہیں وہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اہل حدیث کے عقائد کو وہ نہیں مانتے ہیں، اور انہیں ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ یہ حضور کے گستاخ ہیں، یہ حضور کی شان کے منکر ہیں، اور وہ جو اہل حدیث ہیں وہ سنی بریلوی حضرات کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ قبروں سے مدد مانگتے ہیں، یہ مردوں سے مدد مانگتے ہیں، یہ مزارات پر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو سنی حنفی ہیں، ان کا جو دلیل ہے وہ شیعوں کے خلاف ہے، یہ تو جناب گھوڑے کو پوجتے ہیں، اور یہ ماتم کرتے ہیں، یہ یا علی مدد کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شیعہ حضرات ہیں وہ سنی حنفی اور اہل سنت جماعت کے خلاف ان کے بھی بہت سارے تحریری کتب موجود ہیں جن میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے عقائد کیا ہے، اور ایک دوسرے کو وہ کافر قرار دیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلمان کون ہے؟ اس سلسلے میں آج آپ میں کو بہت خوبصورت بات بھی سناؤں گا، لیکن تھوڑی سی اس کی تعریف میں آگے بڑھ جائیں۔ اور اگر بعض فرقے مل کر کسی کو کافر کہتے ہیں تو دوسروں کے نزدیک وہ دوسرے بھی کافر ہیں، یعنی ایک دوسرے کو۔ اور یہی بات فسادات پنجاب پاکستان 1953 کی بات ہے، 1953 کی تحقیقاتی عدالت نے بڑے غور و فکر کے بعد لکھی، اور یہ بھی ذکر کیا کہ اگر ہم کسی کو مسلمان کہتے بھی ہیں تو دوسروں کے نزدیک ہم خود کافر ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، یہ 1953 میں فسادات ہوئے پنجاب پاکستان کے اندر 1953 میں، اور عدالت کا نوٹ موجود ہے کہ انہوں نے کہا اور لکھا اس بات کو کہ اگر ہم کسی کو مسلمان کہتے بھی ہیں تو دوسروں کے نزدیک ہم خود کافر ہیں۔ پس تمام مسلمان فرقوں کا اندرونی رشتہ کفر کا ہی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا تعلق آپس میں ہے تو وہ کفر کا ہے، کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینا جو ہے وہ ضروری سمجھا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد بھی ایک بات ہے، لیکن شاید اگلے پروگرام میں ہم اس حدیث کا اور قرآنی آیات کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن آج جیسے میں نے وعدہ کیا کہ میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے کالج کے ٹائم میں ایک دفعہ تقاریر کا مقابلہ ہوا، اور اس کے اندر ایک بہت ہی بڑے شخصیت کو جو ہے وہ دعوت دی گئی، اور ان کا نام جو ہے وہ احمد ہے، یعنی وہ پرنسپل تھے، اور من الظلمات الی النور ان کی کتاب کا نام ہے۔ غازی احمد صاحب وہ پرنسپل ہوئے کہیں چکوال کے اندر، اور ان کو مہمان خصوصی کے طور پر جو ہے وہ اس محفل کے اندر ہمارے کالج میں بلایا گیا، اور ان سے استدعا کی گئی کہ آپ اپنی زندگی کے متعلق کوئی گواہی، کوئی واقعہ یا رودات کو بیان کیجئے۔ تو میں خود اس مجلس میں
اس تقریری مقابلے کے اندر موجود تھا، تو جناب پروفیسر غازی احمد صاحب نے اپنی جو زندگی کی باتیں وہ بیان کرنا شروع کر دیں، اور انہوں نے بیان یہ کیا کہ میں ہندو تھا، اور خیر یہ ان کی اپنی گواہی ہے، میں مسلمان ہو گیا، اور جب میں مسلمان ہوا یہ میں حرف بحرف انہی کو حوالہ کر رہا ہوں اور انہی کو کوٹ کر رہا ہوں اور انہی کی بات کو آپ کے ساتھ پہنچا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں سنی لوگوں کے ہاتھ میں نے اسلام کو قبول کیا تھا، تو ہوا یہ کہ جب میں باہر نکلا تو میری ملاقات شیعہ لوگوں سے ہوئی، تو انہوں نے کہا جی آپ نے کیسے اسلام کو قبول کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی کہ میں نے اسلام کو اس طرح سے قبول کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارے والا اسلام صحیح ہے۔ پھر کہتے ہیں میری جو دوسرے لوگ تھے، کوئی اور فرقہ سنی حنفی، ان کے ساتھ ہوئی، انہوں نے کہا جی نہیں، وہ شیعہ والا اسلام تو غلط نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ ملیں اور ہمارے۔ پھر اسی طرح اہل حدیث علماء جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے سب کو مشرک اور لادین قرار دے دیا کہ یہ تو قرآن و سنت کو نہیں مانتے۔ تو کہتے کہ میں بہت پریشان ہوا، اور پھر وہ کہتے کہ میں ایک اور بندے کی بات سناؤں، وہ کہتے وہ بھی کسی اور مذہب کا ماننے والا تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور وہ اس مذہب کا عالم تھا۔ تو خیر اس نے مجھے خط لکھا، انہوں نے کہا غازی احمد صاحب آپ پتہ نہیں کیسے اسلام میں قائم اور دائم ہیں، میں نے سنا تھا کہ اسلام ایک ہے، لیکن جب میں اندر داخل ہوا تو اندر بہت سارے دروازے مجھے ملے اور ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو غازی احمد صاحب نے بیان کیا کہ انہوں نے مجھے جو لکھا وہ انہوں نے وہاں بیان کیا کہ جب وہ سنیوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی شیعہ ٹھیک نہیں ہے، اور شیعوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اہل حدیث ٹھیک نہیں ہے، اہل حدیث کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی بریلوی ٹھیک نہیں ہے۔ غرض کے غازی احمد صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ وہاں کالج کے اندر ایز اے چیف گیسٹ مہمان خصوصی یہ واقعہ بیان کر رہے تھے۔ تو انہوں نے روتے ہوئے اسٹوڈنٹ سے کہا، میں بھی وہاں موجود تھا، ہم سب سن رہے تھے، کہ لگتا تو یہ تھا کہ اسلام کا کوئی ایک ہی دروازہ ہے، لیکن جب بندہ داخل ہو جاتا ہے اندر تو بہت سارے دروازے، ایک گہرا ایک راستہ ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وہاں بہت زیادہ تفرقہ پا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو غازی احمد صاحب نے بیان کیا کہ وہ جو عالم مسلمان ہوا تھا کسی دوسرے مذہب کا، اس نے کہا بہتر ہے کہ میں واپس اپنے پہلے مذہب کے اندر چلا جاؤں، کیونکہ یہاں تو کافروں کو مسلمان نہیں بلکہ مسلمان خود ہی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور ان تمام کے فتاوی جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف موجود ہے، یعنی یہ وربل زبانی سٹوریز نہیں ہیں بلکہ انہوں نے لکھ کر فتوے دیے، ڈکریز کا آغاز اور ارتقاء کیا ہے اور اجرا کیا ہے، ان کو بڑھایا بھی، ان کو لکھا بھی ہے کہ جناب ایک دوسرے کو یہ کافر کہتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی یہ بات میں نے اب سے عرض کی کہ وہ رو پڑے، انہوں نے کہا کہ وہ بندہ پھر واپس اپنے سابقہ مذہب کے اندر چلا گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو 1953 کی میں بات کر رہا تھا، 1953 کو، کہ پنجاب پاکستان میں فسادات ہوتے ہیں اور عدالت کو لکھنا پڑتا ہے، اور وہ الفاظ میں نے آپ کو سنا دیے ہیں کہ تحقیقاتی عدالت نے بڑے غور و فکر کے بعد ایک تحریر لکھی اور یہ بھی ذکر کیا کہ اگر ہم کسی کو مسلمان کہتے بھی ہیں تو دوسروں کے نزدیک ہم خود کافر ہیں، پس تمام مسلمان فرقوں کا اندرونی رشتہ اسلام کا نہیں بلکہ ان کا، میں الفاظ بیان کر رہا ہوں، کفر کا ہی ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ اس نے اسلام کے اندر کافی مسائل کو جنم دیا ہے، اور پھر بات یہاں تک نہیں رکی کہ صرف اسلام کا فرق ہے بلکہ ایک دوسرے کو قتل کیا گیا، اور جو مقتول ہوتا ہے، جو قتل ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو شہید کہلاتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ فسادات کسی سے ڈکے چھپے نہیں۔ سنیوں نے اگر شیعوں کو قتل کیا تو شیعہ نے اپنے مر جانے والوں کو شہید کہا، اور اسی طرح اگر شیعہ کے ہاتھوں سے کوئی مر گیا تو اس کو بھی پھر شہید کہا گیا۔ اسی طرح اگر سنیوں کے ہاتھوں سے اہل حدیث، انہوں نے اپنے آپ کو شہید کہا، اور اسی طرح اگر اہل حدیث کے ہاتھوں کوئی سنی مر گیا تو انہوں نے شہید کہا۔ مجھے کافی علماء کے نام یاد ہیں،
اور ان کو ایک دوسرے مخالف فرقے نے قتل کر دیا، لیکن ان کے مزارات بن گئے، ان کو شہید اعظم لکھا گیا، شہید اہل سنت لکھا گیا، اور بہت کچھ ہوا۔ میں ان کے ناموں کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ایک علمی نکتہ ضرور عرض کرتا چلا جاؤں کہ اگرچہ یہ سارے ہی شہداء کہلاتے ہیں، شہید کہلاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قرآن شریف میں اللہ کی راہ میں مارے جانے والے کو، کیونکہ ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے کہ ہمارا جو مرا ہے وہ اللہ کی راہ، نبی کے عشق میں، اللہ کی عزت اور توقیر، اس کے دین کے لیے مرا ہے، لہذا اس کو شہید کہتے ہیں۔ لیکن پورے قرآن شریف میں اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتے ہیں انہیں یقاتلون کے ساتھ یاد کیا گیا ہے، قتل کے لفظ کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں یا جہاد میں مارے جانے والے لوگوں کو قرآن شریف نے شہید نہیں کہا۔ یہ لفظ پورے قرآن شریف میں اللہ کی راہ میں، پھر یاد رکھیے اللہ کی راہ میں مارے جانے والے، جو جہاد پہ جاتے ہیں، جو جنگ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں، ان کو آپ مقتول تو کہہ سکتے ہیں، اور وہ قتل کا لفظ ان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن پورے قرآن شریف میں شہید کا لفظ ان کے لیے کسی بھی جگہ پر استعمال نہیں ہوا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوگا، پھر آپ سوچیں گے کہ ان کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ پھر بعد میں احادیث کے اندر جو ہے وہ آپ کو حوالہ جات ملیں گے، یا ہر فرقے کی اپنی اپنی روایات ہے، اپنی اپنی تعریف ہے، وہاں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ لیکن چونکہ بنیادی جو ٹیکسٹ بک ہے قرآن کی، ریلیجس بک جو ہے وہ قرآن شریف ہے، تو قرآن شریف کے اندر شہید کا لفظ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کے لیے یا قتل ہونے والوں کے لیے قطعی طور پہ بھی استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آپ بڑے غور کے ساتھ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اور اس کا آپ کو فائدہ جو ہوگا، وہ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ بھی میں عرض کر دوں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی مسلمان آپ کے لیے کوئی مسائل کھڑا کرتا ہے یا آپ کو دعوت اسلام دیتا ہے، تو آپ کا پورا حق ہے کہ آپ اسے پوچھیں کہ آپ کون سے مسلمان ہیں۔ تو وہ آپ کو 2-3 جواب دے گا، نہیں جی میرا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا بھی ایک چیک پوائنٹ ہے۔ آپ کہیں گے آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ کو وہاں فوری پتہ چل جائے گا۔ شیعہ کی نماز اور طرح کی ہے، سنیوں کی نماز اور طرح کی ہے، وہابی اہل حدیثوں کی جماعت نماز جو ہے وہ اور طرح کی ہے۔ تو وہ کہیں گے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن تعلق ہوگا کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ، کسی مسجد میں جاتا ہوگا، کسی خاص ترجمہ قرآن اور تفسیر کو پڑھتا ہوگا۔ اور یہ لطف کی بات آپ کو بتاؤں کہ تمام فرقوں کے قرآن شریف کے ترجمے بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ترجمے کو بھی ٹھیک نہیں مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لفظ نبی آپ نے سنا ہوگا، اسی کے اوپر اختلاف ہے، سخت اختلاف ہے، سنی حنفیوں کا، بریلویوں کا، اور پھر شیعوں کا، اور اہل حدیث لوگوں کا بھی۔ تو نبی کا جو لفظ ہے وہ اہل حدیث کے یہاں نبی کا ترجمہ نبی کرتے ہیں، لیکن سنی بریلویوں کے نزدیک اس کا ترجمہ جو ہے اے غیب کی خبر دینے والے، یا اے غیب کی خبریں دینے والے کیا جاتا ہے، کیونکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا، کل کیا ہونے والا ہے۔ لیکن سنی بریلوی حضرات کا عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ نہیں، نبی کو علم غیب حاصل ہے اور وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب آپ ان سے اور چیزوں کے متعلق پوچھیں گے تو فرق واضح ہو جائے گا، اور آپ شاید جب ان سے مزید سوالات کریں گے تو ایک صورتحال کا اور بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ کہے گا آپ ایسے سوالات کیوں کر رہے ہیں، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لیکن جب دعوت اسلام ملے گی، جب کوئی مسلمان آپ کو اپنی طرف بلائے گا، تو یہ آپ کا پہلا حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ جناب آپ کون ہیں، اور اب وہ کہیں گے میں مسلمان ہوں، تو آپ کا دوسرا حق ہے کہ آپ کون سے مسلمان ہیں، کس ترجمہ قرآن اور تفسیر کو آپ مانتے ہیں۔ لیکن ایک یہ بھی بات ہے کہ بہت سارے اصحاب جو ہیں مسلمان بہن بھائی، گویا 99% یا 98% میں محتاط کہہ دیتا ہوں، وہ قرآن شریف کے ترجمے کو پڑھتے ہی نہیں، وہ سمجھنے کی غرض سے نہیں بلکہ ثواب کی غرض سے پڑھتے ہیں۔ تو اہل اسلام کے ہاں بہت سارے، جیسے ہم نے مسائل کا ذکر کیا، وہ موجود ہیں، اور ان میں جو سخت ترین مسئلے ہیں وہ عقیدے پر ہیں، وہ اپنے اپنے فرقوں اور مسلک کی جنگ کے پیچھے ہیں، اور لہٰذا اس لیے ہم نے آج کے پروگرام میں آپ کو تعریفی کلمات بیان کیے، کچھ باتیں بھی شیئر کی ہیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا ہے، اور ان کے مسئلوں کی نوعیت بھی بتائی ہے۔ تو آپ نے ناظرین سمجھنا یہ ہے کہ مسلمان کون ہے۔
تو اگلے پروگرام میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے، اور یہ جو فرقہ بندی کا، تفرقے کا، ڈویژن کا تصور ہے، آپس میں یہ اسکیٹرڈ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مخالفین ہیں، تو ان کے اوپر بھی آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور بہت حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں اور اس کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اور کیسے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان کون ہے، کیونکہ ہر مسلمان آپ کو دعوت دے گا لیکن اسے خود پتہ نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان مخالف فرقے کی نظر میں وہ خود کافر ہے، تو کافر کو دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ بہرکیف یہ بڑی مضحکہ خیز صورتحال ہے اور پریشان کن بھی ہے ہمارے لیے بھی، کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اصل مسلمان کون ہے، اور ان کے لیے بھی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر اپنی جان چھڑاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے روابط نہیں رکھنا چاہتے، اور ایک دوسرے کی وہ شدید مخالفت کر کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا بھی اپنا اولین مقصد بعض دفعہ سمجھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم دعائے خیر کریں، اور پھر اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں۔ آئیے دعا مانگیں۔ رب الفات زندہ پاک خدا، آسمان اور زمین کے خالق، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، مسیح یسوع جو تیرا کلمہ مجسم ہے، روح اللہ، کلمۃ اللہ، آیت اللہ، اس کے وسیلے اور صدقے سے برکت دے، ناظرین کو برکت دے، اور یہ ساری بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یسوع مسیح کی عظیم، قوی اور مقدس نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے، اور اس موضوع کو ہم جاری و ساری رکھیں گے کہ مسلمان کون، اور آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ خود پروگرام دیکھتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیا کریں، اور جو کچھ سمجھ کے جاتے ہیں دوسروں کو بیان کیا کریں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔